اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی باب سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 536۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہی سے مروی حدیث کا حصہ ہے کہ آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، اے میرے رب، گرمی کی شدت کا میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا گرمی کے دنوں میں۔ اس وجہ سے تمہیں موسم گرما میں سخت گرمی اور موسم سرما میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 537۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی باب سے ہے۔ اس حدیث کی مطابقت سفیان ثوری، یحییٰ اور ابو عوانہ نے احمش کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 538۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دینے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھنڈے وقت کا انتظار کرو۔ اس نے کچھ دیر بعد پھر اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، ابھی ٹھنڈے وقت کا انتظار کرو، تاکہ ہم نے تیلوں کا سایہ دیکھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کی شدت جہنم کے ہی باب سے ہوتی ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنکیاً کے معنی بائیں الفاظ بیان کیے، جب ان کے سائے جھک جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 539۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈلنے پر تشریف لائے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر منبر پر کھڑے ہوئے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے۔ پھر فرمایا، اگر کوئی شخص کسی چیز کی بابت کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو دریافت کرے، جب تک میں اس مقام پر ہوں مجھ سے جو بات دریافت کرو گے میں تمہیں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ لوگ بکثرت گریہ کرنے لگے، لیکن آپ بار بار یہ فرماتے، مجھ سے پوچھو۔ اس دوران میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور دریافت کیا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھ سے پوچھو۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے کھڑے ہوئے، دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، ابھی ابھی دیوار کے اس کنارے سے میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا تو میں نے جنت کی طرح بہتر اور جہنم کی طرح بدتر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 540۔